موت اور زندگی کی کشمکش میں اغوا برائے تاوان، بھتہ، پرچیاں کلچر، پھر ان کی سرپرستی اور اس کے اوپر سیاسی رنگ کا غالب آنا، سرپرستی اور لوگوں کے اعلانات، جس کی وجہ سے ہمیں سٹینڈ لینے کون کرتا ہے سرپرستی؟ مختلف سیاسی عناصر ایسے ہیں جو بڑے ببانگے دول، جنہوں نے یہ بات کہی کہ جناب اگر یہ گنڈے تو ہم بھی گنڈے، تو وہ تو کوئی ذوالفقار مرزا صاحب ڈھکی چھپی صدر زرداری کے رائٹ ہینڈ مین، ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ جب نہیں ہے، 2 بار صدر پاکستان نے ہم سے کیٹیگوریکلی میٹنگز میں یہ بات کہی کہ میں کراچی کے معاملات کو خود آ کے دیکھتا ہوں، ہم نے ان کے اوپر چھوڑا۔ آج ہم چاہتے یہ تھے کہ یہ جو تقریر ہمارے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری نے کی، اس میں کراچی کے اس ایشو کو ڈسکس کریں، کیونکہ 2 بار جو پچھلے ان کے وعدے تھے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ تھے۔ آج جو ان کی تقریر تھی وہ بحیثیت صدر مملکت تھی اور وعدہ تھا پوری پاکستان کی قوم سے، کیونکہ صورتحال یہاں پر ہے حامد کہ اب انڈسٹریلسٹ ہم سے یہ کہنے لگے ہیں کہ اگر آپ معاملات کو نہیں سنبھال سکتے تو ہم اپنی انڈسٹری بیچ کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کراچی پاکستان کا 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، 12 فیکٹریاں بنگلہ دیش ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ اگر کراچی میں فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو گئیں تو پاکستان کا جو معاشی صورتحال ہوگی وہ ناگفتہ بے ہو جائے گی، پھر کوئی کنٹرول نہیں رہ جائے گا۔ تو ہم چاہتے یہ تھے کہ صدر صاحب اپنی تقریر میں اس کا ذکر فرمائیں، اور پھر صرف ذکر ہی نہ ہو، کیونکہ بہت ہو گیا، اب ہمیں ایکشن اور امپلیمنٹیشن ہوتا دکھائی دینا چاہیے۔ ایکشن ہوا نا، آج کراچی میں پھر 6 لوگ مار دیے۔ وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہے تو پھر صورتحال بہت زیادہ بگڑنے کی طرف چلی جائے گی۔ ہم چاہتے تھے کہ آج یہ وعدہ صدارتی تقریر میں بھی ہو جائے، اور صدر پاکستان نے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کیا اس کو۔ بس اتنا کافی ہے۔ پرویز خان صاحب، آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ صدر صاحب نے جو کراچی کا ذکر کیا تقریر میں اچھا کیا؟ میر صاحب، ہم تو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہمارا یہاں پہ ایشو ہے، اور ہم اس کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم کراچی کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کراچی میں امن نہیں ہوگا پورے پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا۔ ہم ہر اس قدم کے حق میں ہیں جو کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت اٹھائے، اور ہم اس میں حکومت کی ہر قسم کی مدد کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی کہتی ہے کہ کراچی میں امن قائم کرو، آپ عوامی نیشنل پارٹی کے ایم این اے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، اور خود صدر صاحب دیکھیں جی، لیکن وہ نہیں رہا، دونوں پارٹیوں، اگر عوامی نیشنل پارٹی ہے یا متحدہ ہے، دونوں پارٹیوں میں جو اس قسم کے عناصر ہیں جو کراچی کے امن کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اور متحدہ دونوں پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنی صفوں سے نکال دیں اور ہم کراچی میں بالکل بھائیوں کی طرح رہیں۔ میر صاحب دیکھیں، میں نے 30 سال کراچی میں گزارے ہیں، مجھے پتا ہے کہ کراچی کتنا خوبصورت شہر تھا جی۔ اب اگر آپ کراچی کو اس حیثیت میں دوبارہ نہیں لا سکتے تو کم از کم ایک عزت کی زندگی گزارنے کے قابل تو بنا۔ چلیں، اچھی بات ہے کہ آپ دونوں میں اس پہ اتفاق ہے، اور ہمیں آج اتفاق کی ضرورت ہے۔ لیکن اب ایک سوال اور ہے آپ سے پرویز ملک صاحب، کہ صدر صاحب نے اپنی تقریر میں سیاسی جماعتوں کو دوبارہ مکالمے کی دعوت دی اور کہا کہ ایک دوسرے کو چیلنج مت کرو۔ میر صاحب، یہ جو ٹارگٹ کلنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا، اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو اٹھ کے بات کرنا چاہ رہے تھے، اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں اور ایون بلوچستان میں وہاں بھی یہ آباد کار اور یہ سارے ایشوز چل رہے ہیں، اس کو بھی گورنمنٹ کی اٹینشن، کوئی گورنمنٹ اس میں کوئی کامیاب نہیں ہوئی، اور بھی ایشوز تھے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے بات، اور انہوں نے ہمیں کرنے کا موقع نہیں دیا اور پھر واک آؤٹ ہو گیا۔ اب آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ جی پولیٹیکل کنسنسس کی جو بات کی گئی ہے، دیکھیں بات ہوتی ہے اعتماد اور فضا کی۔ ہم نے کئی دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ ایسی باتیں کی، اور ایون گورنمنٹ کا آج کی بھی جو تقریر تھی آپ دیکھ لیں، میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو اعتماد یا اعتبار ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب کے کہا ہے اس پہ پورا اترے گا، کوئی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ آج بھی انہوں نے تو ہر چیز کو سفید اور گرین شو کیا ہے کہ اکانومی آپ کی چیز کا ایکسپورٹ چاہیے، اور غریب عوام مرتی جا رہی ہے، مہنگائی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں جیسے بات کی، بجلی کا کوئی چیز نہیں ہے، گیس آپ کے پاس نہیں ہے، لونز آپ اتنے لے کے اپنے آپ کو اتنا ڈیٹ برڈن کر لیا ہے، 2 ارب روزانہ نوٹ پرنٹ ہو کر آپ اس کو انفلیشن کر رہے ہیں۔ لیکن ایک تاثر یہ بھی تو ابھرا ہے نا پرویز ملک صاحب، آج ایک تاثر یہ بھی تو ابھرا ہے کہ ٹھیک ہے صدر صاحب نے تقریر میں جو بھی باتیں کی ہیں وہ کتابی باتیں ہوں گی، لیکن ایک تاثر یہ بھی ابھرا ہے کہ اپوزیشن ان کی جیب میں ہے۔ نہیں سر، اپوزیشن نے اپنا رول ادا کیا ہے، خدایا ہر چیز پہ کرٹیسائز ہوا ہے، ہمارا کوئی اپنا ذاتی مفاد یا کوئی چیز ہم نے کہیں ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کی، ہم نے تو نیشنل ایشوز کی بات کریں، اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں
کہ پاکستان میں پولرائزیشن بھی بڑھ رہی ہے، آپ ایکسٹریمزم بھی بڑھ، ہر چیز مطلب ایک ریورس اینگل میں جا رہی ہے، اور اس کو سنبھالنا ضروری ہے. ہم اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، پرووائڈیڈ کو اس کو فیئرلی آنےسٹلی اگر کوئی بات کرتا ہے اس پہ کھڑا بھی تو رہے. اگر بات پہ کھڑا ہی نہیں رہنا کسی پالیسی پہ تو کسی سے مفاہمت کیا ہو سکتی ہے؟ شیخ صاحب، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آج مسلم لیگ نون نے جو جس شائستگی کا اور تہذیب کا مظاہرہ کیا ہے قومی اسمبلی میں، تو اس کے بعد مسلم لیگ نون نے آپ کی پارٹی مسلم لیگ کاف پہ اور پیپلز پارٹی پہ اخلاقی برتری قائم کر دیا، کیونکہ آپ کا رویہ پنجاب اسمبلی میں بہت سے مبصرین کے خیال میں انتہائی غیر مہذب تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کی ہمارے اوپر کوئی آج اخلاقی برتری حاصل ہو گئی ہے. جو کچھ پنجاب اسمبلی کا جو ایشو ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور جو آج پریزیڈینشیل خطاب تھا جو کہ آئینی ایک ذمہ داری ہے اور ٹوٹلی سمبولک ہے، وہ اور چیز ہے. میں نہیں سمجھتا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی مسلم لیگ نون ہے. جب جنرل مشرف تقریریں کیا کرتے تھے تو پوری تقریر کے دوران خلل ڈالا کرتے تھے. گو مشرف گو کیا کرتے گو مشرف گو کیا. ایک میں ذرا آرمی جرنیل تھا. ہاں. تو یہ آپ مان رہے ہیں کہ پرویز مشرف اور آصف زرداری میں فرق ہے؟ سر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرتے. جمہوریت تو آج ایک چیز سامنے ثابت یہ ضرور ہوئی ہے، اپوزیشن نے پریزیڈنٹ کی تقریر میں کوئی خلل نہیں ڈالا. بالکل کوئی خلل نہیں ڈالا. آرام سے اپوزیشن جو ہے ایک سمبولک سا احتجاج کر کے باہر آ گئی ہے. پہلے نون والے چلے گئے، اس کے بعد نون کے ساتھ 2-3 پارٹیاں گئی ہیں، اس کے بعد سیکنڈ انسٹالمنٹ. آئی ڈونٹ نو، اب وہ دوسری پارٹیاں بھی اپنے آپ کو نون کے لیکن یہ بینر کہہ پر رہے ہیں کہ سمجھتی دیکھیں ہیں. جی جے یو آئی بھی ہمارے ساتھ تھی، شیر پاؤس بھی ہمارے ساتھ تھے، اور یہ ساتھ نکلے ہیں، کمبائنڈ اپوزیشن بن گئی ہے. یہ ان کا کہنا درست ہے کہ کمبائنڈ اپوزیشن بن گئی ہے. دیکھیں جی، ان کے آپ لوگوں نے تحفظات فلیش میں کیا، ہر چیز فلیش ہوئی ہے. بھائی صاحب آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، مولانا صاحب کے تحفظات ہوں، شیر پاؤ صاحب کے ہوں اور میاں صاحب کے، ان تحفظات میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے تحفظات جو ہیں وہ کسی اور پیرائے میں ہے، ان کے کسی اور پیرائے میں ہے. یہ اگلی حکومت ٹارگٹ کیے بیٹھے ہیں، وہ اپنا حصہ ٹارگٹ کیے بیٹھے ہیں. یہ اپنا اپنا سلسلہ ہے ساروں کا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ آج کے پریزیڈنٹ کے خطاب پہ ان کا اکٹھے ہو کے باہر نکل کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ جانا جو ہے وہ کوئی اتنا سمبولک ہو گیا ہے کہ جوائنٹ اپوزیشن مضبوط ہوگی اور پاکستان میں کل کو تبدیلی آ جانی ہے. اتنی زیادہ اگر آپ پریزیڈنٹ کے خطاب سے بھی ہوپ اسپین نہیں کر رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا. انہوں نے نکلنا تھا، سب نے، ہم بھی نکلے، ہم نے بھی بائیک آؤٹ کیا ہے. یہ اظہار یکجہتی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کہ بھائی ہاں ہم بالکل نہیں لیٹ گئے، آپ کا دکھ ہم محسوس کرتے ہیں. باور کرانے کی کوشش. شاید آصف زرداری صاحب نے ثابت کیا کہ وہ ان سے اچھے سیاستدان ہیں. وہ تو ثابت ہو چکا ہے، میاں صاحب خود کہہ چکے ہیں 2-4 جگہ. ہم نے ریجیکٹ کیا ان کی پالیسیز کو. ریجیکشن، یہ جو اپوزیشن کی اکٹھے ہوا ہے، یہ ریجیکشن آف پالیسیز کی بات کی. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اکٹھے ہو کر الیکشن کو بڑی تہذیب کے ساتھ ریجیکٹ کیا آپ نے. ہم آپ کی پالیسیوں کو بصد احترام مسترد کرتے ہیں. نہیں میر صاحب، آپ کیا چاہتے تھے؟ کسی کا سر پھاڑ دیتے، عوام کسی کو کتاب پھاڑ کر دیتے. ساری دنیا کے عوام دشمن سلوگنز کو اور عوام دشمن پالیسیز کو ریجیکٹ نہیں، کنفرنٹ کیا جاتا ہے. اچھا، اب ایک سوال. اس تقریر میں صدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ریاستی ادارے اپنی حدود میں رہیں. وہ کسے اپنی حد میں رہنے کی وارننگ دے رہے ہیں کہ اپنی حد میں رہو، ورنہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں بتاؤں سر، ساری دنیا کو پتا ہے وہ کس کو کہہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے. پہلے آپ بتائیں جی شیخ. میرے خیال میں پریزیڈنٹ نے پہلے اپنی یہ میں تو متنبع کیا ہے عدلیہ کو کہ بھائی آپ اس طرح نہ کریں. اور اپنے یہ میرا تو یہ خیال ہے، آپ نے سمپل سا سوال پوچھا، اس کا سمپل سا آپ کا یہ خیال ہے. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ عدلیہ سے خوش نظر نہیں آتے اس تقریر سے، تو یہ لگتا ہے. دیکھیں جی، اس تقریر سے کیا پیپلز پارٹی کے کئی لوگوں کے جو بیانات ہیں پچھلے چند مہینوں میں، اس سے یہ بات واضح ہے. مگر آج پریزیڈنٹ کے خطاب سے اس بات پہ مہر لگ گئی ہے. اسٹرائک بھی ہوئی ہے جی. تو حیدرآباد رضوی صاحب، کیا یہ درست ہوگا کہ ریاستی ادارے یعنی کہ پارلیمنٹ، پریزیڈنٹ ہاؤس، جوڈیشری، ان کا آپس میں اس طرح کا ماحول ہو، تصادم کی صورتحال ہو، ایک دوسرے کو وارننگ دے رہے ہوں کہ اپنی حد میں رہو ورنہ؟ نہیں، دیکھیے، آئیڈیل سچویشن میں تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. دنیا میں جہاں جمہوریتیں ہیں وہاں پر ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے، اور یہ پری انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا. ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ اداروں کی اوور لیپنگ رہتی ہے ایک دوسرے کے اوپر. نہیں رہنی چاہیے. فوج کی سیاست میں، سیاست کی عدلیہ پر، عدلیہ کی انتظامیہ پر، یہ چلتا رہتا ہے. اور اسی لیے میرے خیال سے مختلف حکمرانوں نے مختلف ادوار میں بار بار اس نقطے کا ذکر ضرور کیا ہے کہ جہاں پر گرے ایریاز ڈیولپ ہونے لگتے ہیں وہاں پر یہ صورتحال سامنے آتی ہے. اور کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو
کسی وقت زیادہ زور آور ہوتے ہیں اور کسی وقت کم زور میں ہوتے ہیں. میرے خیال میں اس پہ ڈیبیٹ اب شروع ہو چکی ہے، اور کیونکہ میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے، پہلے یہ چیزیں مختلف ادوار میں پن پوائنٹ تو ہوتی رہی ہیں، ڈیبیٹ نہیں تھی. اب آپ کو مجبوراً بھی آپ کو رہنا پڑے گا اپنی اپنی حدود میں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو. پرویز خان صاحب، کوئی ادارہ پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے آپ کو تھریٹ نظر آ رہا ہے کہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں اپنی حد میں رہو؟ صاحب ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کی جو انٹرپریٹیشن آپ لے رہے ہیں یہاں سے لی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ تو جیسے حیدر صاحب نے بات کی، ہر ادارے کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اپنا طریقہ کار ہے. کوئی ایسی اوور لیپنگ کی جمہوری ملکوں میں ضرورت نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کریں کہ یہ کسی ایک خاص ادارے پہ تنقید کی گئی ہے. کس پہ ہے؟ بلکہ یہ تو ایک کامن سی بات ہے کہ ہر ادارے کی اپنی ریزرویشنز ہیں، اپنی لمیٹیشنز ہیں، اس کے اندر ان کو رہنا چاہیے. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہر حال میں بحال ہونی چاہیے. بحال ہونی چاہیے، بھی نہیں ہوئی بحال ہے، پارلیمنٹ بالادست سے بالادست ہے. لیکن اب یہ کہ آیا یہ بات جمہوری اداروں پر ایک یقین کی بات کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے جو ہمسایہ ممالک کی بات کی گئی بشمول افغانستان اور ہندوستان کہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل ہونا چاہیے، بڑی خوش آئین بات ہے. پھر یہ کہ امریکہ کو ان کی جو بات کی ہے کہ وہاں پہ امریکہ کی سپرمیسی ہم برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. پھر مسنگ پرسنز کی بات جو کی گئی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اینگل سے صدر نے ان مسائل کو پن پوائنٹ کیا ہے. اور میر صاحب ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ورثے میں یہ مسائل ملے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ 3 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کر لیتے. یہ ایک بڑی پازیٹو اپروچ ہے. تو میرے خیال میں ساری ذمہ داری انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہم 3 سال میں نہیں کر سکتے. بالکل بڑے فرینکلی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. ایک سوال بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مختلف خلیجی ممالک میں، عرب ممالک میں بہت سیاسی اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، وہاں پہ مغربی ممالک کی طرف سے مداخلت کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ اس پہ خاموش ہیں اور اس سلسلے میں ان کا کوئی موقف سامنے نہیں آ رہا. اس پہ آپ کچھ کہنا پسند فرمائیں گے؟ میرے خیال سے اس میں سب سے پہلی ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہمارے فورن آفس کی جانب سے کوئی گائیڈ لائنز پرووائڈ کی جائے، کیونکہ مختلف جو گلف کنٹریز ہیں، چاہے اس میں آپ لیبیا لے لیں، چاہے آپ اس میں بحرین لے لیں، چاہے آپ اس میں یمن لے لیں، یہ وہ ممالک ہیں جو آئل رچ کنٹریز ہیں، اور ایسی صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ یہاں کے اپنے اپنے انڈیویجولسٹک اپروچز کے ساتھ یہ معاملات کو طے کیا جا رہا ہے. ایک طرف تو پوری دنیا کی آرمی جو ہے وہ لیبیا کے اوپر بمبارڈمنٹ کر رہی ہے، دوسری طرف سے بحرین میں سعودی آرمی جو ہے اس نے انٹروین کیا ہے. جو صورتحال یمن کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ پہلے سے امریکن اڈا ہے. کیا یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ صدر صاحب اپنی تقریر میں ان سب کو گول کر جاتے؟ میرے خیال سے شروع کی جو اوائل تقریر ہے وہاں پر انہوں نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے، ٹچ کرتے ہوئے اس کو گزرے ہیں وہ، مگر جو فورن آفس کی جانب سے کلیئر کٹ سٹانس پاکستان کا یا حکومت پاکستان کا آنا چاہیے تھا، شاید وہ ابھی تک نہیں آ پایا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ ہو کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے. پرویز صاحب، آپ صدر کی آج کی سپیچ کو فیوچرسٹک سپیچ کہہ سکتے ہیں؟ پچھلے سال جو سپیچ تھی اس میں کچھ انہوں نے باتیں کی تھی فیوچر کے بارے میں، لیکن اس سال فیوچر کی بات کم نظر آ رہی ہے، ماضی کی باتیں زیادہ. دیکھیں میر صاحب، جمہوریت میں یہ اگلے سال کی پالیسیز کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز ایسی بات ہوئی. آپ نے ابھی کہا کہ جی پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات ہوئی، اس کی دیکھیں آپ کتنی ڈائیکاٹمی ہے کہ ابھی آرڈیننس کے تھرو 50 ارب روپے کے ٹیکسز لگا دیے جو ایک منی بل کی شکل میں پارلیمنٹ کے پاس آنا چاہیے تھا. یہ پارلیمنٹ کی ایک طرح توہین ہے کہ آپ اس کو ٹیکس لگائیں. پھر آپ نے فیوچرسٹک کیا بات کے باوجود آپ لوگ اسی پارلیمنٹ میں جو آئندہ بجٹ ہوگا اس کو قبول کریں گے اور ان 50 ارب کے ٹیکسوں کو بھی آپ اپروو کریں گے؟ نہیں، کیوں کریں گے جی؟ جو عوام کے مفاد میں ہوگا اس کو کریں گے. آپ کریں گے اگر اس کی کلیکشن بھی صحیح ہوگی. اور دوسرا آپ نے یہ ٹیکسز کی بات کر دی، پھر آپ دیکھیں انہوں نے کہا 1800 میگا واٹ ہم نے بجلی کے اور مشینیں لگا لی. ہماری ایشو تو اور ہے. ہمارا ایشو تو یہ ہے کہ 19,000 میگا واٹ کی ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے، ہم پروڈیوس 11-12 ہزار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تیل کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس مشینیں خراب ہوئی ان کو ریپیئر کرنے کے یہ پیسے نہیں ہے.
تو یہ ایک ڈائیکاٹمی ہے. مطلب یہ یا انہوں نے صحیح بات پچھلی بھی صحیح بات نہیں کی اور آگے بھی امید نہیں کہ وہ کوئی ایسی پالیسی. انہوں نے ایک چیز اگلے کے لیے کی, انہوں نے کہا RGST کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. وہ آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں کہاں کریں گے. کیا آپ میری اس گستاخی کو مسترد کریں گے یا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ آپ لوگ بظاہر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 50 ارب روپے کے نئے ٹیکسوں کے نفاذ کی مذمت کر رہے ہیں, لیکن جب ابھی جون میں بجٹ آئے گا تو آپ اس کو اپروو کر دیں گے؟ آپ سے مراد میری پارٹی یا آپ جو اپوزیشن میں بیٹھی تمام پارٹیوں کی؟ چلیں آپ اپنی بات کر لیں. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ ابھی تک پارٹی بیٹھی نہیں ہے, اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. بظاہر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ٹیکس لگنے چاہیے. میرے خیال میں جب پارلیمنٹ موجود ہو اور آپ کی اپنی پارٹی کی حکومت ہو تو پھر اتنی اجلت میں کام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چند دنوں بعد تو اجلاس. یہ بڑا شیخ صاحب برا نے بڑا گھما پھرا کے آپ مذمت کر رہے ہیں. نہیں سر, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھیں پولیٹیکل اینٹیز نے تو RGST کو ریجیکٹ کر دیا. چلیں, ہم کھل کے بات کرتی ہے. جی بتائیے جی, صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 50 ارب روپے کے ٹیکس لگانا جائز ہے؟ دیکھیے, مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ صدارتی آرڈیننس جو ہیں وہ IMF کی سیٹسفیکشن کے لیے جاری کیے گئے ہیں, کیونکہ میں عرض کروں کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آرڈیننسز جاری ہوتے ہیں اور پارلیمنٹس ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں تو پھر پارلیمنٹ سے ان آرڈیننسز کا ویٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, وگرنہ وہ نل اینڈ وائڈ بھی ہو سکتے ہیں. اب 90 دن ہوتے ہیں میرے خیال میں. 120 NRO کے کیس میں ایگزیکٹلی یہی ایشو تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عدلیہ نے حکومت کو 120 دن دیے تھے کہ وہ لے کر آئیں اس کو. اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ چاہے وہ RGST کا ایشو ہو, چاہے دیگر قسم کے ٹیکسز ہوں, MQM کا جو سٹانس ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہے. RGST کی جتنی ٹو دا ہلٹ مخالفت ہم نے کی تھی وہ ہم اپنے سٹانس پہ قائم ہیں. ہم نے صرف اتنی بات کی ہے کہ جو ٹیکس ریشو ہے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس ریشو ہے, اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر دیگر قسم کے ٹیکسز ایسے لوگوں پر عائد کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے 62 برسوں میں کبھی ٹیکس نہیں دیے, مثال کے طور پر زراعت کی آمدن پر ٹیکس اگر لگایا جا سکتا ہے تو پھر یقیناً اس پر سوچا جا سکتا ہے, وگرنہ چیزیں جو ہیں قدرے مشکل ہو جائیں گی. ٹیکس اور سیس اور فی میں فرق ہے. ٹیکس جو ہے وہ آپ تھرو پارلیمنٹ لگ سکتا ہے, وہ تھرو آرڈیننس نہیں لگ سکتا. لیکن لگا دیا نا جی, انہوں نے لگا دیا نا انہوں نے, اور آپ کچھ نہیں کر سکے. ٹیکس نہیں لگ سکتا, سیس لگ سکتا ہے, فی لگ سکتی ہے, بٹ یہ نہیں. اچھا, منی بل ہے. پرویز خان صاحب ابھی آپ نے صدر صاحب کی تقریر کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ٹھیک ہے RGST کی مخالفت کرتے ہیں, آپ RGST کی مخالفت چھوڑ کے پارلیمنٹ کے ذریعے کریں جو بھی کرنا ہے, لیکن آپ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کروا رہے ہیں, آپ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے. میر صاحب, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. جی ہم اس کے قائل ہیں جی کہ ٹیکس نہیں بلکہ ہر وہ کام, ہر وہ عمل جو ملک کے اندر ہو اور اس میں ایک ادارہ موجود ہو, بغیر اس ادارے کی توثیق کے ہم کسی بھی عمل کے خلاف ہے, آرڈیننس ہو کچھ بھی ہو. تو جس صدر نے آرڈیننس جاری کیا اس نے آج خطاب کیا اور آپ سب خاموش تھے. دیکھیں جی, اب کچھ کرٹسی بھی ہوتی ہے, کرٹسی میں کچھ جمہوریت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں جی, کچھ ملک کی عزت کا بھی سوال ہوتا ہے, کچھ ملک میں بیٹھنے تو پارلیمنٹ کی سر عزت کدھر گئی؟ آپ دیکھیں پارلیمنٹ کی عزت کدھر گئی؟ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 50 اسمبلی میں سارے فورن ڈگنیٹریز بیٹھے تھے, پاکستان کے جو کچھ بھی کریم وہاں پہ بیٹھی تھی. اب اس وقت اس قسم کا مظاہرہ جو آج ہوا ہے, کیا یہ اس قابل تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کے خطاب میں ایسا ہو؟ میرے خیال میں کہ جو کوئی بات تھی آپ اسمبلی کے فلور پہ کیا کرنا چاہیے تھا جی؟ لیکن نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی خلل نہیں ڈالا کسی نے پریزیڈنٹ کی تقریر میں. یہ سارے جو مہذب ڈپلومیٹس وہاں بیٹھے تھے, ان کے ملکوں کی پارلیمنٹ میں جوتے اتار کے مارتے ہیں اسپیکر کو, ایک دوسرے کو ڈنڈے کے سنے مارتے ہیں, ٹھوٹے مارتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ کو 50 پارلیمنٹ کی, تو آپ جوتے نہ ماریں, ڈنڈے نہ ماریں, لیکن آپ احتجاج تو کرتے جناب کہ اس پارلیمنٹ کی موجودگی میں 50 ارب روپے کے ٹیکس لگائے, صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پارلیمنٹ کی توہین کیا. میر صاحب, اگر بولنے کا موقع دیا جاتا جس طریقے سے اپوزیشن پارٹیز کے لوگوں نے مانگا تھا تو پھر وہ ضرور بولتے. بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا سر. ایکچولی جو ہم نے ٹائم لیڈر آف دی اپوزیشن اور دوسری پولیٹیکل پارٹی وہ یہی باتیں کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ چاروں کا, بہت بہت شکریہ. بہرحال صدر زرداری کا جو آج خطاب تھا اس میں اپوزیشن نے بہت شریفانہ احتجاج کیا, لیکن صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انہی صدر مملکت پاکستان نے پارلیمنٹ کی موجودگی میں 50 ارب روپے کے ٹیکس لگائے, جو کہ ہمارے خیال میں اس پارلیمنٹ کی توہین ہے, اور پارلیمنٹ کے ارکان اس پہ خاموش رہے, شریفانہ احتجاج کیا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.